آواز دی وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منصور الدین فریدی۔ آج ہم بات کریں گے G20 سمٹ کی۔ ہندوستان کر رہا ہے G20 سمٹ کی میزبانی اور دنیا کی نظریں مرکوز ہیں دلی پر، جہاں دنیا کے 40 ممالک کے سربراہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پچھلے ایک سال کے دوران کشمیر سے کنیا کماری تک G20 کی صدارت کے پرچم تلے مختلف موضوعات پر بین الاقوامی پروگرامز نے ہر کسی کو متوجہ کیا۔ اس دوران حکومت کا جوش و خروش قابل دید رہا، ہر سطح پر غیر معمولی ہلچل رہی۔ G20 کا ایک سالہ ہندوستانی جشن اب اختتام کے قریب ہے، لیکن اب بھی عام لوگوں میں حیرانی ہے کہ آخر G20 سے کیا اور ہندوستان کو حاصل ہوگا، اور اس ایک سالہ میزبانی سے ہندوستان کو کیا کچھ ملنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ دنیا کی 20 بڑی اقتصادی طاقتیں، یعنی سب سے دولت مند ملک، ان کی ایک کہکشاں ہے جس کا نام G20 ہے، جن کی مشترکہ طور پر عالمی اقتصادی پیداوار میں تقریباً 85% کی حصہ داری ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ دنیا کی 2/3 آبادی ان G20 ممالک میں آباد ہے۔ اس سے قبل ہندوستان نے صرف ایک بار اتنی بڑی میزبانی کا شرف حاصل کیا تھا، جب انڈو افریقہ سمٹ کا انعقاد ہوا تھا، جس میں 54 ممالک نے حصہ لیا تھا۔ لیکن فرق اس بار یہ ہے کہ G20 دنیا کی سب سے مضبوط اقتصادی ممالک کا اجلاس ہے، جن میں امریکہ، فرانس، جرمنی، چین، سعودی عرب اور ترکی شامل ہیں۔ یہ سب عالمی طاقتیں ہیں۔ سب سے اہم امریکی صدر جو بائیڈن کی شرکت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ G20 ہندوستان کو کیا دے گا؟ کیوں بنا ہے ہندوستان کے لیے آن بان اور شان کا معاملہ؟ اس کی میزبانی سے کیا ملا ہندوستان کو، اور فائدہ سفارتی ہوگا، سیاسی یا پھر اقتصادی؟ یقیناً اس کے سیاسی، سفارتی اور معاشی اثرات ہوں گے جو مستقبل میں سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ عالمی سطح پر ملک کا سیاسی قد بڑھے گا، قائدانہ کردار ابھرے گا، سیاسی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ مستقبل میں چین اور دیگر حریف طاقتوں کے خلاف مختلف محاذوں پر دبدبہ اور برتری حاصل ہوگی۔ ایک اہم موضوع ہے ملک کی تصویر، جس کے سبب ملک میں ٹورزم کی راہیں کشادہ ہوں گی، سرمایہ کاری کے لیے راہ ہموار ہوگی، اور سب سے اہم ملک میں بنیادی سہولیات کا ڈھانچہ مضبوط ہوگا، جس کی وجہ سے مستقبل میں ملک میں بڑے ایونٹس، چاہے وہ اولمپکس گیم ہوں یا دیگر تجارتی یا سفارتی ایونٹ ہوں، ان کی میزبانی کا ہندوستان دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہندوستان کی تصویر آج کا دور برانڈنگ کا ہے، جس کے بغیر دنیا میں اب کوئی گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ G20 میں وہ ممالک ہیں جو عالمی میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ سربراہ جہاں جہاں جاتے ہیں، ان میڈیا ان کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ دنیا میں جو تصویر پیش کرتے ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ G20 سمٹ کے دوران دنیا بھر میں ٹیلی کاسٹ ہوگا، اور اس سے ہندوستان کی ایک ایسی تصویر سامنے آئے گی جو دنیا کے لیے باعث کشش ہوگی۔ وہ تصویر خواہ پرگتی میدان کی ہو یا ایئرپورٹ کی، سڑکوں کی ہو یا سجاوٹ کی، دنیا میں جب ہندوستان کی تصویر جائے گی تو ملک کی بلندی کی جانب رواں دواں ہے، تو اس کا مختلف میدانوں پر اثر پڑے گا۔ اس سلسلے میں ایک سابق سفیر نے آواز دی وائس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری حیثیت بڑھ رہی ہے اور دنیا کی نظر میں احترام بھی۔ یہ سافٹ امپیکٹ کہلاتا ہے، ملک کی ساکھ بنتی ہے۔ اہم بات تھی جس پر ہم کو غور کرنا ہوگا۔ ہندوستانی صدارت کے دوران G20 کی تقریبات تہوار جیسی تھیں، جس میں ایک نیا معیار قائم ہوا۔ ہندوستان کے 62 شہروں میں 200 میٹنگز ہوئیں، جہاں ثقافتی شو، مقامی کھانوں کی پیشکش اور مہمانوں کے مقامی بازاروں کا دورہ کرنے کے ساتھ مقامی ثقافت اور روایات کے تجربات کے ساتھ وہ مہمان واپس گئے۔ ایشین گیم سے اولمپک تک، دراصل ایک بڑی سمٹ کے سبب حکومت کو بنیادی ڈھانچے کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے، جو ملک کی پہچان بنتا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں ایسے پروگرام کرنے سے ہر ریاست اور شہر کو بین الاقوامی سطح پر ابھرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہر شہر میں اس کے سبب کچھ نہ کچھ ترقی ہوتی ہے، سڑکیں بنتی ہیں، ہوٹل بنتے ہیں، سنورتے ہیں،
اسٹیڈیم بنتے ہیں، اس طرح اس شہر کی ایک خوبصورت تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جو ٹورزم کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کی راہیں کھولتی ہیں۔ ایک وقت جب ایشین گیمز کا انعقاد ہوا تھا تو پرگتی میدان، سری فورٹ، نہرو اسٹیڈیم کے ساتھ مختلف تعمیرات نے دلی کی شکل بدلی تھی۔ آج 40 سال کے بعد ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ایشین گیمز کے بعد کامن ویلتھ گیمز میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اب ہم اتنے اسپورٹس ایونٹس کی میزبانی کر چکے ہیں کہ بہتر بنیادی ڈھانچے کے ساتھ اولمپکس گیمز کی میزبانی کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہم اس قسم کے پروگرام کو آرگنائز کر کے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب G20 سبمٹ ہمارے لیے ایک اور تجربہ ہے جس میں حکومت کی ہر وزارت اور محکمہ شامل ہے۔ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ آپس میں تال میل کا تجربہ ہوتا ہے جو مستقبل میں مزید بڑے پروگرام کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ ایک اہم پہلو اس کا ڈپلومیسی کا ہے۔ ہندوستان اس وقت دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی اقتصادیاتی طاقت ہے۔ دنیا کی بڑی اقتصادی طاقتوں میں سے روس زوال کا شکار ہے، یورپ تباہ ہو چکا ہے، ایشیا میں چین گراوٹ کا شکار ہے۔ ہندوستان نے کرونا کے بعد جس انداز میں ترقی کی ہے وہ ایک مثال ہے۔ یورپ کی اقتصادی ترقی کی شرح 1% رہ گئی، چین کی 4% پر ہے، جبکہ ہندوستان اس وقت 6% پر ہے، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ ہم اس کو ایک شوکیس بنا سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک بڑا دعویدار بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہترین دور میں ہیں۔ اس کے سبب ہندوستان ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے جو کہ امریکہ اور روس کے درمیان پل کا ہے۔ پہلے مغرب کہتا تھا کہ ہندوستان روس نواز ہے، لیکن اب ایسا نہیں۔ یوکرین کے کرائسس میں ہندوستان نے شکایت کو دور کر دیا۔ ہندوستان نے واضح پیغام دیا کہ جنگ سے دنیا متاثر ہو رہی ہے، جس کے سبب وہ غیر جانبدار رہا اور اسی بات پہ زور دی کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سفارتکار مانتے ہیں کہ ہندوستان اور چین کے درمیان تعلقات اب بھی ایک مسئلہ ہیں اور مستقبل میں بھی صورتحال ایسی ہی رہنے کی امید ہے۔ G20 میں جو ممالک آ رہے ہیں وہ ہندوستان کی حمایت میں ہیں، جو کہ چین کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ چین اگر سفارتی طور پر ہندوستان کے سامنے چت ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہوگی۔ جیسے اگر یہ سبمٹ نہ ہوتی تو شاید پرگتی میدان اس تیزی کے ساتھ نہ بنتا۔ اس کا کنونشن ہال ایک مثال ہوگا۔ ایک وقت اندرا گاندھی نے وگیان بھون تعمیر کرایا تھا، اب وہ ہمیں چھوٹا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارا دائرہ وسیع ہے اور ہمارا معیار بلند ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ملک بھر میں G20 سبمٹ کے سبب جو سجاوٹ ہوئی ہے، اس میں لا تعداد دستکاروں اور ہنرمندوں کے جوہر دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ اس سے ہم دنیا کے نقشے پر مزید عیاں ہوں گے۔ ٹورزم کو فروغ ملے گا، بڑی کانفرنسز کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ کیوں جائز ہے لاک ڈاؤن؟ یہ ایک اہم موضوع ہے جس پہ بہت بحث ہوئی ہے، کیونکہ G20 سبمٹ میں ملک کی راجدھانی کو تقریباً 3 دنوں کے لیے تقریباً لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عام زندگی کا مفلوج ہونا یقینی ہے، لیکن کیا یہ سیکیورٹی ضروری تھی اور اس قدر سختی لازمی ہے؟ اس بارے میں ممتاز سفارتکار کہتے ہیں کہ یہ بات ہے ملک کے وقار کی، ساکھ کی اور عزت کی۔ یہ سبمٹ عالمی برادری میں ہندوستان کا درجہ بلند کرے گی، اس لیے ملک کے دشمن بھی اس موقع کو استعمال کر سکتے ہیں، جن میں سرحد پار کا پاکستان سر فہرست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2008 کے بعد سے G20 کی کئی سبمٹ میں شرکت کی اور ہر میزبان ملک میں تقریباً یہی صورتحال پائی تھی۔ اٹلی میں میزبان شہر کو تقریباً ٹھپ کر دیا گیا تھا۔ اہم بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک بھی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو وہ دنیا میں سرخی بن جاتی ہے۔ ایک جانب آپ دنیا میں اپنی ترقی یافتہ اور خوبصورت تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کی ایک بھول اس پہ پانی پھیر سکتی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ G20 کا صدارتی سال جہاں ایک تہوار کی مانند گزرا، اب مستقبل میں ہندوستان کو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور جس طرح چندریان 3 کی کامیابی نے پاکستان کے ساتھ دنیا کو ہندوستان کو سلام کرنے پر مجبور کیا، اسی طرح G20 سبمٹ کے بعد عالمی سطح پر ہندوستان کا
قد خود بخود اہمیت اور فائدے کو عیاں کر دے گا۔ آج اس پیشکش میں اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع اور ایک نئے مدعے کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع۔